آمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه الحمدللہ عز وجل۔ آج ہمارا درس سورۃ یونس سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ یونس کا مختصر سا تعارف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں سورہ یونس مکیہ ہے، البتہ اس کی 3 آیتیں فَإِن كُنتَ فِي شَكٍ سے لے کر لا یؤمنون تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ اس صورت کے اندر 11 رکوع اور 109 آیتیں مقدسہ ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جب انہیں حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کی وعید سنائی اور خود وہاں سے تشریف لے گئے تو ان کے جانے کے بعد عذاب کے آثار دیکھ کر وہ لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا اور سزا ملنے کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا اور قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ اور اس کے علاوہ اس میں بہت زیادہ مضامین ہیں، جیسا کہ مشرکین کے عقائد بیان کیے گئے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والوں کے 5 شبہات کا ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرنے والے اس کی قدرت کے آثار ذکر کیے گئے، دنیاوی زندگی کی مثالیں بیان کر کے اس میں غور کرنے کی ترغیب دی گئی۔ کفار کو قرآن پاک جیسی ایک صورت بنا کر دکھانے کا اسی صورت کے اندر چیلنج کیا گیا۔ کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی۔ اس صورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور قرآن کے احکام پر عمل کرنے میں انسانوں کی اپنی ہی بہتری ہے۔ سورہ یونس کی اپنے سے ماقبل سورہ توبہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ توبہ کا اختتام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کے بیان پر ہوا اور سورہ یونس کی ابتدا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جانے والی وحی پر ہونے والی شکوک و شبہات کا رد کیا گیا۔ سورہ توبہ میں زیادہ تر منافقین کے حوال اور قرآن پاک کے بارے میں ان کا موقف بیان کیا گیا، جبکہ سورہ یونس میں کفار اور مشرکین کے احوال اور قرآن پاک کے بارے میں ان کے اقوال بیان کیے گئے۔ تو ہم سورہ یونس سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں ان آیات کی طرف اشارہ ہے جو اس صورت میں موجود ہیں، یعنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات قرآن ہی کی آیات ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے قرآن پاک کی ان آیات کی طرف اشارہ ہے جو اس صورت سے پہلے ذکر ہوئیں، اور معنی یہ ہیں کہ وہ آیات حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا او اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کی طرف یہ وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈر سناؤ اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ اکان للناس عجبا کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے؟ شان نزول اس طریقے سے ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں
کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت سے مشرف فرمایا اور آپ نے اس کا اظہار کیا تو عرب میں رہنے والے لوگ منکر ہو گئے، اور ان میں سے بعضوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس سے برتر ہے کہ کسی بشر کو رسول بنائے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ قدم صدق، سج کا مقام، قدمہ سے اس کی جگہ یعنی مقام مراد ہے، اور مفسرین نے قدم صدق کے معنی بیان فرمائے ہیں کہ بہترین مقام، جنت میں بلند مرتبہ، نیک اعمال کا اجر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ گویا فرمایا گیا کہ مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہترین مقام ہے، یہ جنت میں بلند مرتبہ ہے، یہ دنیا میں نیک اعمال کی توفیق ہے، یا آخرت میں نیکیوں کا اجر ہے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مراد ہے۔ قال الکافرون، کافروں نے کہا، کفار نے پہلے تو بشر کا رسول ہونا قابل تعجب اور انکار قرار دیا، اور پھر جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات دیکھے اور یقین ہوا کہ یہ بشر کی قدرت سے بالا تر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر بتایا، معاذ اللہ یعنی جادوگر بتایا۔ ان کا یہ دعویٰ تو کذب اور باطل ہے، مگر اس میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کمال اور اپنے عجز کا اعتراف پایا جاتا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارشی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے تو تم اس کی عبادت کرو، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ رب العالمین ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وحی، بعثت اور رسالت پر کفار کے تعجب کو بیان فرمایا، اور اس آیت میں ان کے تعجب کو اس طرح زائل کیا کہ ساری مخلوق کو پیدا فرمانے والی ذات کا ان کی طرف ایک رسول بھیجنا کہ جو انہیں نیک اعمال پر ثواب کی بشارت دے اور برے اعمال پر عذاب سے ڈرائے، کوئی بعید نہیں ہے، کوئی دوری نہیں ہے، کیونکہ اس جہاں کو پیدا کرنے والا ایک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے احکام نافذ ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہی اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، وہی ثواب اور عذاب دینے والی ذات ہے، کیونکہ اس دنیا کی زندگی کے بعد سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے تمام مخلوق کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کرنے اور عرش پہ استوا فرمانے کی حوالے سے ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 کے اندر تفسیر مفصل سماعت فرمائی تھی۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارشی ہو سکتا ہے۔ اس میں بت پرستوں کے اس قول کا رد ہے کہ بت ان کی شفاعت کریں گے۔ انہیں بتایا گیا کہ شفاعت اجازت یافتگان کے سوا کوئی نہیں کرے گا، یعنی جس کو اللہ کی اجازت ہوگی، جس کو اللہ رب العالمین اذن عطا کرے گا، وہی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اور اجازت یافتہ صرف اس کے مقبول بندے ہوں گے، یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہوں گے۔ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء صالحین اور دیگر جنتی شفاعت فرمائیں گے، اور ان شفاعت کرنے والوں کے سردار اور آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا امام، خطیب اور شفیع ہوں گا، اور اس پر مجھے فخر نہیں۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، شہید کی شفاعت اس کے 70 قریبی رشتہ داروں کے بارے میں مقبول ہوں گی،
یعنی شہید بھی سفارش کریں گے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ اسی کی طرح تم سب کو لوٹنا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ بے شک وہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر فنا کرنے کے بعد دوبارہ بنائے گا تاکہ ایمان لانے والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور کافروں کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے شدید گرم پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے۔ انہ یبدأ الخلق، بے شک وہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے۔ اس آیت میں حشر و نشر، معاد یعنی لوٹنے کی جگہ کا بیان اور منکرین کا رد ہے، اور اس پر نہایت لطیف پیراہی میں دلیل قائم فرمائی گئی ہے کہ وہ پہلی بار زندگی دیتا ہے اور اعضائے مرکبہ ان کو پیدا کرتا ہے اور ترکیب دیتا ہے، تو موت کے ساتھ اعضاء کے منتشر ہو جانے کے بعد ان کو دوبارہ ترکیب دینا اور بنے ہوئے انسان کو فنا ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ بنا دینا، اور وہی جان جو اس بدن سے تعلق رکھتی تھی اس کو اسی بدن کی درستگی کے بعد اسی بدن سے متعلق کر دینا، اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، اور اس دوبارہ پیدا کرنے کا مقصود جزائے اعمال یعنی فرما بردار کو ثواب اور گناہ گاروں کو عذاب دینا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے، اس کے بعد موت عطا کرے گا، موت دینے کے بعد پھر اللہ رب العالمین اسی ہمارے مردہ جسموں کو اللہ رب العالمین نئی زندگی عطا فرمائے گا بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نیکوں کے ثواب میں کمی نہ کی جائے گی، یا اس سے مراد یہ ہے کہ نیکوں نے دنیا میں انصاف کیا کہ جن باتوں کا انہیں حکم دیا گیا ان پر عمل کیا، اور جن سے روکا گیا اس سے باز رہے۔ والذین کفروا لهم شراب من حمیم، اور کافروں کے لیے شدید گرم پانی کا مشروب ہے۔ اس آیت میں جہنم کے اندر کفار کے جس مشروب کا بیان ہوا اس کی کیفیت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا شدید گرم پانی ان جہنمیوں کے سر پر ڈالا جائے گا تو وہ صلاحیت کرتے ہوئے ان کے پیٹ تک پہنچ جائے گا، اور جو کچھ پیٹ میں ہوگا اسے کاٹ کر قدموں سے نکل جائے گا۔ یہی سحر یعنی گل جانا ہے، ان کے ساتھ بار بار اسی طرح کیا جائے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین کا کتنا سخت ترین عذاب ہے، کتنا کھولتا ہوا اتنا گرم پانی کہ ان کے سروں سے جب ڈالا جائے گا تو سروں کو سوراخ کرتے ہوئے ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس کو ختم کرتے ہوئے گلاس لا کر ان کے قدموں سے وہ پانی نکلے گا، اور یہی سزا انہیں ملتی رہے گی۔ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ بالایمان عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین دنیا سے ہمیں اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین حضور علیہ السلام کے صدقے سے ہماری بخشش اور مغفرت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔